بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ وقفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد. عزیز طلبہ، اصول افتاء و آدابہ کتاب کی آج ہماری یہ نشست نمبر 30 ہے، اور آج کی نشست میں ہم فقہائے حنفیہ کے جو طبقات سبعہ ذکر کیے گئے ہیں علامہ ابن کمال پاشا رحمہ اللہ کی طرف سے، ان پر حضرت شیخ تقی عثمانی صاحب نے جو 4 ملاحظات ذکر کیے ہیں، ان میں سے 2 ملاحظات ہم نے پڑھے تھے. تو آج کی نشست میں ہم ملاحظہ نمبر 3 اور ملاحظہ نمبر 4 انشاءاللہ پڑھیں گے. تو ملاحظہ ثالثہ یا تیسرا اعتراض اس حوالے سے ہے کہ سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر 2-3 باتیں ہیں. پہلی بات تو علامہ عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ کے حوالے سے حضرت نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے علامہ ابن کمال پاشا کی اس تقسیم پر کچھ اعتراضات کیے ہیں، اور فرمایا ہے کہ اس تقسیم میں کئی اعتبارات سے خلل ہے اور اس میں نظر ہے. اور حضرت نے اب شیخ عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ کے حوالے سے 3 ایسی وجوہ اعتراض ذکر کی ہے. تو ان 3 وجوہ اعتراض کو دیکھتے ہیں. اس حوالے سے جو پہلی وجہ اعتراض ہے، یا جو پہلا شبہ یا جو نظر ہے جو علامہ عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ علامہ ابن کمال پاشا رحمہ اللہ نے اپنی تقسیم کے اندر امام خصاف اور امام طحاوی رحمہ اللہ کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ وہ حضرات اپنے اصول و فروع کے اندر امام کی تقلید کرتے ہیں اور بالکل اجتہاد پر قادر نہیں ہوتے. تو یہ انہوں نے ذکر کیا ہے. تو انہوں نے لکھا ہے کہ یہ بات درست معلوم نہیں ہوتی. جن کو فقہائے حنفیہ کے طبقات اور ان کے احوال کا علم ہو اور ان کی آراء جو اس کتابوں کے اندر موجود ہے اس کا علم ہو، تو وہ آدمی ایسی بات نہیں کر سکتا کہ ان حضرات کو میں اجتہاد کی بالکل بھی صلاحیت نہیں تھی. تو انہوں نے لکھا ہے کہ یہ بات درست معلوم نہیں ہوتی. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ذکر کی گئی ہے، یا دوسرا جو وجہ اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ علامہ ابن کمال پاشا رحمہ اللہ نے اپنی تقسیم کے اندر امام رازی الجساس کو، یعنی امام جساس کو ان حضرات میں شمار کیا ہے جو اجتہاد پر بالکل قدرت نہیں رکھتے. حالانکہ اس تقسیم کے اندر انہوں نے شمس الائمہ حلوانی، امام سرخسی، امام بزدوی اور قاضی خان کو مجتہد فی المذہب یا مجتہد فی المسائل خط بنایا ہے، لیکن امام جساس کو بالکل یوں لکھا ہے کہ بھئی وہ بالکل اجتہاد پر قادر نہیں تھے. تو یہ بات انہوں نے لکھا ہے کہ یہ بات بھی درست معلوم نہیں ہوتی. حالانکہ امام جساس ان سے زمانے کے اعتبار سے بھی مقدم ہے، شان کے اعتبار سے بھی ان سے اعلیٰ ہے، اور علم اور دقائق کے اعتبار سے بھی وہ ان سے ارفع ہے. اس کے باوجود ان کے بارے میں اس طرح کہنا یہ بات بھی درست معلوم نہیں ہوتی. تیسری جو وجہ شبہ ہے وہ یہ کہ انہوں نے امام قدوری رحمہ اللہ کو قاضی خان اور صاحب ہدایہ سے کم درجے میں رکھا ہے، حالانکہ وہ صاحب قدوری جو ہے وہ قاضی خان اور ان حضرات سے کم درجے کے نہیں ہے. تو اس لیے یہ 3 باتیں ہیں ان کے یعنی اس کے اندر تقسیم کے اندر یہ خرابیاں ہیں. یہ تو ہو گئی ایک بات. دوسری بات حضرت نے علامہ مرجانی رحمہ اللہ کے حوالے سے یہ ذکر کی ہے کہ اس کی وجہ کیا ہوئی کہ بڑے کچھ اعلیٰ حضرات کو کم درجے طبقے میں رکھا گیا ہے اور کم درجے کے علماء کو بڑے طبقے کے اندر رکھا گیا ہے. اس کی ایک وجہ علامہ مرجانی رحمہ اللہ نے یہ ذکر کی ہے، جو تفصیلی عبارت ہے اس کا خلاصہ یوں ہے. فرماتے کہ اہل عراق جو تھے یا فقہائے عراق، ان پر سادگی اور عاجزی غالب تھی، اس لیے وہ اپنے القابات کے اندر بڑے بڑے القابات نہیں ذکر کرتے تھے، بلکہ سادہ اور صاف اور القابات ذکر کرتے تھے، جیسے کہ خصاف، طحاوی، قدوری، جساس، اس طرح کی جو عام اور سادہ القابات تھے وہ اختیار کرتے تھے. لیکن جہاں تک اہل خراسان ہے اور ماورائے نہر اور خاص کر متاخرین، تو انہوں نے القابات کے اندر بہت ہی غلو کیا اور جو ہے بڑے بڑے القابات سے علماء کو نوازا، شمس الائمہ، فخر الاسلام، صدر الشریعہ اور اس طرح کے عنوانات سے. اب کوئی ایسا آدمی جن کو اس طرح کے علماء کے احوال اور مکمل ان کی آراء کا علم نہ ہو اور ان کی حقیقت کا پتہ نہ ہو، تو وہ جب صرف القابات کو دیکھتا ہے تو اس کو غلطی ہو جاتی ہے کہ بھئی کہیں امام کرخی اور خصاف اور جساسی کہیں چھوٹے علماء ہیں، شمس الائمہ اور فخر الاسلام یہ حضرات بڑے ہیں، کیونکہ القابات سے یہی لگ رہا ہے. تو وہ ان حضرات سے غلطی ہو جاتی ہے اور وہ پھر بڑے بڑے علماء کو کم درجہ دے دیتا ہے. تو جو علامہ ابن کمال پاشا تھے، چونکہ وہ گورنمنٹ کی طرف سے قاضی اور مفتی تھے،
تو ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ وہ اتنے غور سے علماء کے آراء اور علماء کے احوال کو جانیں، تو اس لیے انہوں نے بھی ظاہر القابات پر اکتفا کرتے ہوئے بڑے علماء کو کم طبقے کے اندر رکھا۔ تو بہرحال یہ علامہ مرجانی رحمہ اللہ نے جو نقطہ ذکر کیا ہے، اور آخر میں پھر حضرت نے اسی ملاحظہ ثالثہ کے اندر یہ نقطہ ذکر کیا ہے کہ علامہ ابن کمال پاشا رحمہ اللہ نے جو تقسیم ذکر کی ہے، اگر اس تقسیم کو کے بارے میں ہم یہ مانیں کہ یہ تقسیم اشخاص کی نہیں ہے بلکہ وظائف اور کاموں کی تقسیم ہے، تو پھر اس حوالے سے کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ انہوں نے صاحب قدوری کو الگ درجے میں کیوں رکھا ہے، صاحب ترجیح میں کیوں رکھا ہے، اسی طرح صاحب ہدایت کو صاحب ترجیح میں کیوں رکھا ہے۔ اور تو حضرت نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اگرچہ صاحب قدوری اور صاحب ہدایت اور اس طرح کے ذات صاحب ترجیح میں انہوں نے رکھا ہے ان کو، تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر زیادہ تر ترجیح کا کام کیا ہے، ورنہ ان کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ حضرات مجتہد فی المذہب نہیں ہے یا مجتہد فی المسائل نہیں ہے، تو اس بات کے منافی نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ یعنی کہ ان کی کتابوں میں چونکہ کثرت سے ترجیح اور تخریج کا کام ہوتا ہے، تو اس لیے انہوں نے ان حضرات کو اس طبقے میں رکھا، ورنہ حقیقت میں وہ حضرات مجتہد فی المسائل اور مجتہد فی المذہب بھی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے خلاصہ ملاحظہ ثالثہ کا۔ ملاحظہ رابعہ، یہ چوتھا اعتراض، چوتھا شبہ کہہ سکتے ہیں، یہ حقیقت میں کوئی شبہ نہیں ہے بلکہ کچھ وضاحت ہے کہ حضرت نے لکھا ہے۔ پہلی بات تو اس کے تحت یہ لکھی ہے حضرت نے کہ علامہ ابن کمال پاشا نے طبقہ سابعہ کے بارے میں جو یہ فرمایا ہے کہ ان کی تقلید جو ہے وہ ہلاکت ہے، تو ان کی مراد اس طبقہ سابعہ سے مراد وہ حضرات ہیں جن کی کتابوں پر اعتماد، فقہ کے اندر اعتماد نہیں کیا جاتا، جیسے علامہ کوہستانی اور اسی طرح جو ہے کنیہ کتاب ہے، اور اسی طرح جو دیگر غیر معتمد کتابیں اور فقہا ہیں۔ تو ایک بات تو یہ۔ دوسری بات، علامہ شامی رحمہ اللہ کے حوالے سے حضرت نے یہ ذکر کی ہے کہ علامہ شامی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ طبقات سبع میں سے جو طبقہ ثالثہ ہے، تیسرا، چوتھا اور پانچواں طبقہ ہے، یہ در حقیقت مجتہد فی المذہب کے اندر بھی داخل ہے، یعنی مجتہد فی المسائل، اصحاب التخریج اور اصحاب الترجیح، یہ تینوں حضرات مجتہد فی المذہب کے اندر بھی شامل ہیں، لیکن چونکہ ان کا زیادہ کام تخریج یا ترجیح کا تھا تو اس لیے انہوں نے اس میں ان کے اندر اس کو ذکر کر دیا۔ اور حضرت نے یہ بھی لکھا ہے کہ علامہ شامی نے ایک اصول ذکر کیا ہے کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے، تو ہمارے لیے اصحاب التخریج اور اصحاب الترجیح نے جس قول کو ترجیح دے دی اور فتویٰ دے دیا، اب ہم اسی کو اختیار کریں گے۔ ہمارے لیے یہ نہیں ہے کہ ہم بس مختلف اقوال کے اندر دیگر اصولوں کو مد نظر رکھیں، بس یہی اصول ہے کہ جس قول کو اصحاب تخریج اور اصحاب ترجیح نے ترجیح دے دی، اب ہم اسی قول کو اختیار کریں گے۔ تو یہ ہے ملاحظہ رابعہ کا خلاصہ۔ اب ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ملاحظہ ثالثہ یا تیسرا اعتراض، فرماتے ہیں کہ علامہ لکھنوی رحمہ اللہ نے علامہ ابن کمال پاشا کی عبارت ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ یہ نقطہ ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں کہ بہت سارے وذکران کثیر، اور انہوں نے ذکر کیا کہ بہت سارے بعد کے حضرات ایسے آئے جنہوں نے اس تقسیم کے اندر ان کی تقلید کی، اور ان حضرات کو فقہا کو ان اقسام، مختلف اقسام کے اندر ذکر کیا، حالانکہ اس طرح کے فقہا کو اس طرح ترتیب سے تقسیم کرنے میں کئی قسم کے یعنی کہ نظر ہے یا اعتراضات ہیں۔ منہا، اب ان میں سے ترتیب وار ایک ایک کر کے وہ جو ہے اعتراضات یا وجوہات وہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ انہوں سے پہلے یہ کہ انہوں نے امام خصاف اور امام طحاوی کے بارے میں فرمایا کہ وہ اپنے امام کی مخالفت پر اور اصول و فروع کے اندر امام کی مخالفت پر بالکل قادر نہیں تھے، تو فرماتے ہیں کہ یہ بات جو ہے جو طبقات حنفیہ میں ان حضرات کے احوال کو جن کی نظر ہو وہ اگر دیکھے گا اور ان کے اقوال اور آراء کو دیکھے گا، تو جو کتب فرعیہ اور اصلیہ کے اندر ہے، تو وہ بات جو ہے کہتے ہیں اس رائے کو رد کرے گی، علامہ ابن کمال پاشا رحمہ اللہ کی اس رائے کو۔ ومنها أن عدهم ابا بکر الرازی الجساس من الذين لا يقدرون على الاجتهاد، اسی طرح دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے کہ ان حضرات نے ابو بکر رازی جساس کو ان لوگوں میں شمار کیا جو بالکل ہی اجتہاد پر قدرت نہیں رکھتے، حالانکہ یہ حقیقت سے بہت دور کی بات ہے، حالانکہ انہی حضرات نے شمس العلم حلوانی، امام سرخسی، امام بزدوی، قاضی خان کو مجتہدین فی المذہب میں سے، یعنی شاید ان کی مراد مجتہد فی المسائل ہے، ان میں شمار کیا ہے، حالانکہ امام جساس رازی جو ہے وہ زمانے کے اعتبار سے ان سے مقدم ہے، شان کے اعتبار سے ان سے بڑے ہیں، علم میں بھی ان سے زیادہ ہے، اور بادویوں کو سمجھنے میں بھی وہ ان سے زیادہ تھے۔ ومنہا، تیسرا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ امام قدوری کی جو شان ہے وہ قاضی خان سے کہیں بڑھ کر ہے، اور صاحب ہدایت سے بھی قاضی خان سے اگر بڑھ کر نہ بھی ہو تو کسی طرح کم بھی نہیں ہے، یعنی صاحب قدوری کی بات۔
تو اس کے باوجود قاضی خان کو مرتبہ ثالثہ میں رکھنا اور قدوری اور صاحب ہدایہ کو اس سے کم درجہ دینا، کہتے ہیں کہ یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح کی عبارت اب علامہ مرجانی رحمہ اللہ کے حوالے سے حضرت نے ذکر کی ہے کہ وہ جو انہوں نے ذکر کیا تھا کہ اہل عراق پر سادگی غالب تھی، اور اس حوالے سے تو فرماتے کہ اسی طرح کی بات اعتراض علامہ مرجانی نے کیا ہے، اور اس میں ہی مزید اضافہ کیا کہ فقہاء عراق پر چونکہ حضرات اسلاف کے طریقے کے مطابق القاب میں سادگی، عنوانات میں شوخی کا نہ ہونا اور عاجزی کا اظہار غالب تھا، اس طرح یہ حضرات اسلاف کے طریقے کے مطابق بڑے بڑے القابات اور ہرے بھرے اوصاف سے بچتے تھے، اور اپنی بلندی کے اظہار یا اپنے نفس کی قدر افزائی اور دین میں پختگی، تقوی اور ادب میں کمال پر اپنی حالت کی پسندیدگی سے یعنی کہ بہت دور تھے۔ اسی طرح ان پر گمنامی، عہدہ قضا سے بچنا، سرکاری کاموں سے پرہیز کا مزاج جو ہے وہ غالب تھا۔ تو اسی وجہ سے یہ حضرات جو ہے سیدھے سادے ایسے ناموں کے ذریعے جنہیں عام لوگ استعمال کرتے ہیں اور عوام ان کو برتتے ہیں کہ کسی کی نسبت ان کے پیشے کی طرف کر دی، کسی کے قبیلے کی طرف، کسی کی محلے کی طرف، تو وہ حضرات دوسروں سے امتیاز میں اسی پر یعنی کہ اکتفا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر جیسے کہ خصاف کا مطلب موچی ہے، جساس چونا بنانے والا، قدوری ہانڈیوں والا، سلجی برف بیچنے والا، اس طرح کی عبارات جو ہے وہ مشہور، تحاوی، کرخی، سمیری۔ لیکن متاخرین جب آئے انہوں نے انہی پر اکتفا کر دیا اور اس پر کسی قسم کا اضافہ نہیں کیا اور انہی القابات کو آگے بڑھا دیا۔ لیکن اہل خراسان کی کیا عادت تھی؟ فرماتے ہیں کہ جہاں تک اہل خراسان کی بات ہے اور خاص طور پر ماوراء نہر کے رہنے والوں کا، تو قرون وسطیٰ اور آخری زمانے میں غالب مزاج یہ تھا کہ وہ دوسروں پر بلندی کے اظہار میں خوب غلو کرتے تھے، اپنی حال پر پسندیدگی کا اظہار کرتے تھے، لہٰذا ان کے القابات بھی بڑی فضیلت والے ہو گئے اور انہیں عظیم اوصاف کے ساتھ موصوف کیا گیا، جیسے شمس الائمہ، فخر الاسلام، صدر الشریعہ۔ اور کہتا ہے یہی حالت پھر بعد میں بھی رہی، مسلسل رہی۔ جب ان حضرات میں سے کوئی اپنوں میں سے کسی کا ذکر کرتا تو اس طرح بڑے بڑے اوصاف کا ذکر کرتا رہا، شیخ، الامام، الاجل، الزاہد، الفقیہ، اور اس طرح کے جو دیگر بڑے بڑے اوصاف تھے، اور دوسروں حضرات کو وہ صرف کرخی، جساس، اس طرح کی عبارات کے ساتھ وہ ذکر کرتے تھے اور اس پر کسی قسم کا اضافہ نہیں کرتے تھے۔ اب بسا اوقات ان علماء کے علاوہ بھی لوگ جو ان کی بات سنتے اور قبول کرتے تھے وہ بھی انہی کی پیروی کرتے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ جو شخص فیظن الجاہل باحوال الرجال و مراتب الکمال، تو کوئی جاہل آدمی جس کو احوال الرجال کا علم نہ ہو اور ان کے مراتب سے جو ہے واقف نہ ہو، تو وہ اگر ان کو دیکھتا تو طبقات علماء کا ان کو علم نہ ہو، تو وہ اگر ان کو دیکھتا تو وہ بھی یہی سمجھتا کہ بھئی یہ حضرات کم درجے کے ہیں اور بڑے القابات والے جو ہے وہ بڑے درجے کے ہیں۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ علامہ ابن کمال جو تھے وہ گورنمنٹ کی طرف سے چونکہ افتاء کے عہدے پر تھے، تو اس وجہ سے ان کے پاس کتب فتاوی کی طرف مراجعت اور زیادہ مطالعہ کرنے کے لیے وقت کی کمی تھی، کیونکہ اسی کثرت سے مطالعہ سے تو ان کی ضرورت حاصل ہوتی ہے اور ان کو مشقت سے چھٹکارا ملتا ہے، لیکن ان کی نگاہ بھی بس اسی پر جا کر ٹھہر گئی جو ماوراء نہر کے لوگوں نے اپنے القابات کی بلندی اور دیگر ذات کے کم رتبے، کم عادت کے طور پر اپنائی ہوئی تھی، اور وہ بھی انہی کی طرف فانتزع الیہم، تو یہ بھی انہی کی طرف لپک گئے۔ اب اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں کہ اپنی رائے دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس عبد ضعیف کی رائے ہے کہ اگر ہم ابن کمال پاشا کی ذکر کردہ تقسیم کو افراد کی تقسیم کے بجائے کاموں کی اور ذمہ داریوں کی تقسیم مان لیں، جیسے کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں، تو وہ اشکال دور ہو جائے گا جو علامہ لکھنوی اور علامہ مرجانی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اور وہ اس طرح کے امام قدور صاحب ہدایہ کا صاحب ترجیح سے ہونا اس بات کے خلاف نہیں ہے کہ یہ دونوں حضرات مجتہد فی المسائل میں سے بھی ہوں، اور ان دونوں حضرات کو صاحب ترجیح میں شمار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں حضرات کی کتابوں میں کچھ روایات مذہب کی دیگر روایات پر ترجیح جو ہے وہ بکثرت ملتی ہے، تو اس لیے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ حضرات جو ہے مسائل میں اجتہاد پر قادر نہیں تھے۔ تو بہرحال یہ ملاحظہ جو ہے وہ رابعہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ چوتھا اعتراض یہ ہے کہ ابن کمال پاشا نے جو ساتواں طبقہ ذکر کیا ہے اس سے مراد ان کی ایسی کتابوں کے مؤلفین ہیں جن پر فتوی میں اعتماد نہیں کیا جا سکتا، جیسے قنی اور کوہستانی وغیرہ دیگر کتابیں جن کی تفصیل آگے آئے گی۔ اس لیے ابن کمال پاشا نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو شخص ان کی پیروی کرے تو وہ مکمل تباہی سے دوچار ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ علامہ ابن کمال پاشا نے یہ بات بھی ذکر کی ہے۔ اور علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جو طبقہ ثالثہ، رابعہ اور خامسہ ہے طبقات سبع میں سے علامہ ابن کمال پاشا نے جو ذکر کیا ہے، یعنی مجتہد فی المسائل، اصحاب تخریج، اصحاب ترجیح، یہ مجتہد فی المذہب میں بھی شامل ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا ہے کہ بھئی ان حضرات کے علاوہ دیگر فقہاء صرف احکام میں نقل پر اکتفا کرتے ہیں، لہٰذا ہمارے سامنے آپ نے استنباط کردہ مسائل بیان کیے ہیں ان جن کے بارے میں متقدمی سے کوئی صراحت منقول نہیں، تو ہم پر انہی کی پیروی کرنا لازم ہے۔ یہی حال جو ہے ان حضرات کی ترجیحات کا ہے کہ
اگرچہ وہ امام صاحب کے قول کے علاوہ کسی اور کو ترجیح دے دے، کیونکہ ان حضرات نے کسی بھی مسئلے کو ترجیح صرف اندازہ سے نہیں دی بلکہ مسائل کے مآخذ پر مطلع ہونے کے بعد ترجیح دی ہے، جیسے کہ ان حضرات کی کتاب اس بات پر گواہ ہے، برخلاف اس کے جو البحر الرائق میں۔ بہرحال یعنی بحر الرائق کے اندر ایک الگ رائے ہے، تو لیکن ہمارے لیے یہی اصول ہے کہ ہم انہی حضرات کی ترجیح کو اختیار کریں گے۔ تو یہ ملاحظات ہمارے مکمل ہو گئے۔